ہم سب اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ ہی سے ملتا ہے۔ اللہ راضی ہو تو سب کچھ ہمارا ہے، اللہ ناراض ہو تو کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ بزرگوں سے ایک واقعہ سنا، بات کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کی کچھ باندیاں تھیں، خادمائیں تھیں۔ بادشاہوں کے محل سراؤں میں بہت ساری باندیاں ہوتی تھیں، بہت ساری بیگمات ہوتی تھیں، باندیاں ہوتی تھیں اس زمانے میں۔ وہ صحیح تھا یا غلط تھا مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں ہے۔ ایک باندی تھی، اس سے بادشاہ کو بڑی محبت تھی، تو جو دوسری باندیاں تھیں ان کو اس پر بڑا اعتراض تھا کہ نہ یہ عقل میں ہم سے اچھی، نہ شکل میں ہم سے اچھی، لیکن بادشاہ کو اس سے اتنی محبت ہے، ہم سے نہیں ہے۔ تو ایک دن بادشاہ نے سب کا ایک امتحان لیا، سب باندیوں کو جمع کیا، درباریوں کو جمع کیا اور ان سے یوں کہا کہ آج میں آپ سب سے بہت خوش ہوں، آپ لوگوں کو انعام دینا چاہتا ہوں، اس لیے اس دربار میں جتنی چیزیں ہیں جب میں اشارہ کروں گا تو جو مرد یا جو عورت جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں گے وہ اس کی۔ لوگ بہت خوش ہو گئے، اس دربار میں بڑی قیمتی چیزیں تھیں۔ جیسی بادشاہ نے اشارہ کیا تو کسی نے قالین پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے تخت پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کرسی پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے دیوار میں لگی ہوئی اور کسی سجاوٹ کی چیز پر، جس کو جو چیز پسند تھی اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ جو باندی تھی جس سے بادشاہ بہت محبت کرتا تھا، یہ چپ چاپ کھڑی تھی، اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا۔ تو سب اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے، دیکھو اس کی بیوقوفی ہے، اتنا اچھا موقع تھا یہ چک گئی۔ تو بادشاہ نے ذرا ناگواری کے ساتھ کہا تم نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، تم نے میری توہین کی، تم کو مجھ سے انعام نہیں لینا۔ تو اس نے کہا حضور آپ نے کیا وعدہ کیا تھا، ذرا پھر سے دہرائیے۔ کہ اس دربار کے اندر، کہ اس ہال کے اندر جو کچھ بھی ہے نا، میں جس چیز پر ہاتھ رکھ دوں گی وہ میری کہاں؟ وہ اطمینان سے چل کر آئی اور اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب سب حیران ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا؟ کہا حضور دربار کے اندر تو آپ بھی ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں نے تو آپ کے سر پر ہاتھ رکھا، جب آپ میرے تو پورا ملک میرا، سارے خزانے میرے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ہو جائے، اللہ ہمارے تو سب کچھ ہمارا، اور اگر اللہ ناراض ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور بندوں اور بندیوں کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اس لیے دنیا کا سامان ان کو بھی دیتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تاکہ ان کا امتحان ہو۔ لیکن جب وہ سامان اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ملتا ہے تو دنیا کا سامان ملنے کے باوجود سکون نہیں ملتا، برکت نہیں ہوتی، پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، اتنا کماتے ہیں لیکن پریشان رہتے ہیں، قرض نہیں اترتا، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی، ایسا لگتا ہے جیسے مصیبتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، گویا ہم تو بڑے نیک ہیں، اللہ ہم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ آدمی اپنا جائزہ لے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک گناہوں کی پوری لسٹ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، تو اللہ خوش ہوں گے اور ناراض ہوں گے؟